إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا پالن ہار ہے جس نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس کائنات کو بنانے کے بعد اپنا گھر مکۃ المکرمہ میں بنوایا اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم مسجدوں سے اپنا تعلق بنائے رکھیں مسجدوں سے جڑے رہیں حاضرین میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی سورۃ البراءہ کی جسے سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے ایک آیت تلاوت کی اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ یقیناً اللہ کے گھر یعنی مسجدیں وہی لوگ بناتے ہیں تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے 5 چیزیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا مسجد بنانے والوں کی صفت وہی لوگ مسجد بناتے ہیں جن کے اندر یہ 5 اعمال 5 چیزیں ہوتی ہیں ایک اللہ پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے خشیت ہوتی ہے وہی لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں یا مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق مسجدوں کو کھڑا کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے برعکس اگر اس کا اپوزٹ مانا لیں اسی آیت سے
یعنی مسجدیں وہ لوگ توڑتے ہیں، وہ لوگ پھوڑتے ہیں، مسجدیں بنانے سے وہ لوگ روکتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جو نمازوں کو قائم نہیں کرتے، جو زکاتوں کو نہیں دیتے، اور جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، وہ لوگ مسجدوں سے روکتے ہیں، مسجدیں توڑتے ہیں، مسجدیں پھوڑتے ہیں اور مسجدوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ حاضرین، اللہ تعالی دنیا بنانے کے بعد، اس کائنات کو بنانے کے بعد سب سے پہلے مکۃ المکرمہ میں اپنے گھر کی تعیین کی، گھر بنوایا اللہ تعالی جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین، یقیناً اللہ رب العزت نے ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، ببکہ مکۃ المکرمہ میں ہے، وہ مبارک گھر ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا گڑھ ہے وہ گھر بیت اللہ۔ اللہ رب العزت اس کائنات کو بنانے کے بعد اپنا گھر جو ہے بیت اللہ مکۃ المکرمہ میں بنوانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد آپ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر آپ نے فرمائی، کعبۃ اللہ کی تجدید آپ نے فرمائی، اس کو کھڑا کیا آپ نے۔ اس کے بعد فوری طور پر اللہ کے حکم سے فلسطین کے اندر آپ نے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کے آپ نے مسجد اقصی بنایا، جہاں پر ایک وقت کی نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر، حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر جو کوئی ایک وقت کی نماز پڑھے گا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم، یہ انبیاء کی صفت تھی، انبیاء کی عادت تھی اللہ کے گھر کو کھڑا کرنا، اللہ کے گھروں کو بنانا۔ خود ہمارے نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ مکۃ المکرمہ سے آپ نکلے، ہجرت کیے، مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے مسجد قباء میں آپ نے قیام فرمایا 3 دن تک۔ آج تو وہ مدینہ منورہ کے اندر جیسے توسیع ہوتے گیا، مدینہ منورہ مدینے میں داخل ہو گیا۔ پہلے تو مدینے سے باہر قبیلوں کے حساب سے مدینے سے باہر ہوتا تھا مسجد قباء، مسجد قباء کا حصہ۔ تو آپ آئے، 3 دن قیام کیا، وہاں پر آپ نے مسجد بنائی جسے مسجد تقوی قرآن کریم یاد کرتا ہے۔ آپ نے پہلا کام جیسے ہی مدینہ آنے سے قبل، ابھی آپ مدینے میں نازل بھی نہیں ہوئے، مدینے میں اترے بھی نہیں، آپ یہاں پر جہاں قیام کیا تھا آپ نے مسجد قباء کے پاس، آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، لوگوں کے ساتھ مل کر کے، صحابہ کے ساتھ مل کر کے آپ نے اللہ کا گھر بنایا۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے مسجد کے پتھر لے کر کے آپ خود بحیثیت میستری آپ نے کام کیا صحابہ کے ساتھ مل کر کے۔ آپ مسجد قباء سے ابھی فارغ ہونا تھا، راستے میں جا رہے تھے، تاریخ کے مطابق جمعہ کی نماز فرض ہوئی۔ نمازیں ویسے تو مکۃ المکرمہ میں آخری میں معراج کے وقت فرض ہو گئی تھی، مگر اس کو پورے اصول و ضوابط کے ساتھ، جماعت کے ساتھ جو ادا کیا گیا تھا وہ مدینہ منورہ کے اندر ہی ادا کیا گیا۔ اب جا ہی رہے تھے، جمعہ فرض ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جمعہ کا حکم دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے 1 کلومیٹر کے اندر پاس ہی میں، جو آپ دیکھے ہوں گے جو لوگ مدینہ گئے ہیں، مسجد جمعہ کے نام سے، مسجد جمعہ کے نام سے آپ وہاں رکے، اور صحابہ کی تعداد تھی، وہ صحابہ کے ساتھ مل کر کے آپ نے جمعہ کی نماز وہاں پر پڑھائی، جمعہ کی نماز پڑھائی، اور اسی جگہ کو آج مسجد بنا دی گئی ہے، بلکہ کئی دور سے مسجد اسی جگہ کو تعین ہو کر کے مسجد جمعہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، مسجد جمعہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور مسجد خزرج بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جو مسجد قباء کی تعمیر کی، مدینہ منورہ کے اندر انصار کے 2 مشہور فرقے تھے، اوس اور خزرج۔ جب جیسے ہی آپ مسجد قباء میں آپ تعمیر کی، وہ قبیلہ اوس کا علاقہ تھا، تو خزرج والوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، آپ قبیلہ اوس میں رہ کر کے آپ وہاں پر رہ کر کے انہیں عزت بخشی، شرف بخشا، لہذا ہمارے قبیلے میں بھی آپ نماز پڑھا دیجئے تاکہ یہاں پر بھی اللہ کا ایک گھر آباد ہو جائے،
خزرج والوں کے لیے بھی ایک شرف بخش دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ وہاں پر آپ نے پڑھایا خطبہ دے کر کے باقاعدہ. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ اترے. احباب روک رہے تھے، ہر کوئی درخواست کر رہا تھا، ہر قبیلے کا سردار کہ آپ ہمارے ہاں آئیں، ہم جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، آپ ہمارے قبیلے میں اتر جائیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کو حکم دے دیا گیا، اس اونٹنی کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ، یہ جہاں رکے گی وہی میرا قیام ہوگا. تو اللہ اکبر. مسجد النبوی کے مقام پر جیسے ہی اونٹنی اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر آپ نے وہاں پر مسجد النبوی تعمیر فرمائی. مسجد النبوی تعمیر فرمائی جو 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہاں پر آپ نے مسجد بنائی. وہاں پر آپ نے مسجد بنائی جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالی مکۃ المکرمہ کو حدود حرم قرار دیا ہے، ویسے ہی پیر و ثور ان پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ یہ بھی حرم ہے، یہ بھی حدود حرم ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا لثلاث، تم سفر جو کرنا ہے ثواب کی نیت سے وہ صرف 3 مسجدوں کے کیا جاتا ہے. زائد ثواب کی نیت سے جو سفر کیا جاتا ہے وہ 3 مسجدیں ہیں. ایک مسجد الحرام جیسا کہ میں نے ذکر کیا مکۃ المکرمہ کے اندر، جہاں پر 1 وقت کی نماز پڑھنا 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. دوسرا مسجد النبوی جہاں پر 1 وقت کی نماز پڑھنا 1000 نمازوں کا ثواب ہے. کچھ روایت میں 1000 یا اس سے زیادہ، 1000 یا اس سے زیادہ کا ذکر ہے حدیث میں. پھر تیسری مسجد اقصی جہاں پر نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب ہے. معزز حاضرین، ایک تو اللہ رب العزت اپنا گھر بنوانے کا حکم دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر بنا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں اترتے، آپ سفروں پر بھی آپ جاتے تو وہاں علی الفور اذان دینے کا حکم دیتے اور وہاں نماز پڑھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ انبیاء کا کام تھا مسجدیں تعمیر کرنا. مسجدیں تعمیر کرنا یہ انبیاء کا کام تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں کتنی مسجدیں تعمیر فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں کتنی مسجدیں تعمیر فرمائی. تو بہرحال مساجد کو تعمیر کرنا یہ ایک مومنوں کی پہچان ہوتی ہے، یہ ایمان کے جذبے کی علامت ہوتی ہے مسجدوں کو تعمیر کرنا. معزز حاضرین، یہ مسجدیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. یہ مسجدیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. مسجد صرف نماز کے وقت آ گئے، نماز پڑھ کر چلے گئے، ابھی فرض نماز بھی نہیں ہوئی، لائٹیں آف ہو رہی ہیں، پنکھے آف ہو رہے ہیں، نہیں. مسجد کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے میرے بھائی. مسجدیں بہت اچھا رول ادا کرتی ہیں. اس معاشرے کے اندر مسجدوں کا رول بہت بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجدیں ہمیں کیا نہیں سکھاتی؟ یہ مسجدیں ہمیں مساوات سکھاتی ہیں، ایکوالٹی سکھاتی ہے. آپ دیکھیں مسجد چھوڑ کر کے دیگر مذہبوں میں چلے جائیں، آپ وہاں پر لائن بنی رہتی ہے، غریبوں کی ایک لائن ہوتی ہے. اگر جو مالدار ہوتا ہے، جو بڑے عہدے والا ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے جانے کی اجازت ہوتی ہے اندر، اس کو اپنی عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلے جانے کی اجازت ہوتی ہے. آپ چرچوں میں چلے جائیں، وہاں پر پہلی صفوں میں آگے بیٹھنے والوں کے لیے جو بڑے عہدے والے ہوتے ہیں، جو بڑے منصب والے ہوتے ہیں، ان کی جگہ خاص ہوتی ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، ان کی جگہ جو ہے پیچھے ہوتی ہیں چرچوں کے اندر. مگر یہ مسجدیں ہمیں برابری سکھاتی ہیں، مساوات سکھاتی ہیں، ایکوالٹی سکھاتی ہیں. یہاں پر غریب ہو، امیر ہو، نوکر ہو، مالک ہو، کالا ہو، گورا ہو، جو پہلے آ گیا پہلی صف میں اس کا حق ہے، جو پہلے آ گیا پہلی صف میں اس کا حق ہے. یہی ہے کیا خوب کہتا ہے شعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز. یہاں پر سب برابر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. کوئی امیر کے لیے کوئی اسپیشل نماز نہیں ہے، یہاں پر امیر کے لیے کوئی ایکسٹرا صف نہیں ہے. یہاں پر غریب اگر آ جاتا ہے پہلے تو اس کی جگہ پہلی جگہ ہو جائے گی، پہلی صف ہو جائے گی. اگر امیر بعد میں آتا ہے تو امیر کی جگہ جو ہے اس کے بعد ہی ہوتی ہے. ایسا خاص نہیں ہوتا ہے مسجدوں میں کہ یہ امیر کی جگہ ہے پہلی صف ہے، غریب کی وہ جگہ ہے. یہ مسجدیں ہمیں ایکوالٹی سکھاتی ہیں، مساوات سکھاتی ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ تم سب بندے اللہ کے سیم بندے ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک
تمہیں جو ہے مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اونچ نیچ نہیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. تم اگر امیر ہو، تم اگر غریب ہو، تو تقوی کی بیس پر اللہ رب العزت جو ہے تمہیں ناپتے ہیں، تمہیں تولتے ہیں، اور اسی تقوی کی بیس پر کل تمہیں بدلہ دیا جائے گا. تو یہ ہمیں مسجدیں ایکوالٹی سکھاتی ہیں، یہ مسجدیں ہمیں اتحاد سکھاتی ہیں، اتحاد سکھاتی ہیں، مل جل کر کے رہنا سکھاتی ہیں، اختلافات سے بچاتی ہیں یہ مسجدیں. دیکھیں امام اللہ اکبر کہتا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی، کسی کی مجال نہیں ہوتی، کوئی مصلی کی مجال نہیں ہوتی کہ امام سے پہلے کھڑے ہو جائیں. کوئی بھی نہیں کرتا ہے ایسے، کیونکہ یہی تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے. امام اگر سجدے میں جاتا ہے تو سب سجدے میں جاتے ہیں. کوئی ایسا کرتا ہے جو امام سے پہلے سجدہ چلے جائے، جو امام سے پہلے سلام پھیر لے جماعت میں رہ کر کے. نہیں، یہ مسجدیں ہمیں اتحاد سکھائیں. ایسا نہیں کہ پہلے امیر رکوع کرے گا پھر غریب رکوع کرے گا، پھر امیر اٹھے گا پہلے پھر غریب اٹھے گا. نہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں. اتحاد سکھاتی ہیں، مل جل کر کے رہنا سکھاتی ہیں ہمیں یہ مسجدیں. یہ مسجدیں ہمیں وقت کا پابند بناتی ہیں، وقت کا پابند بناتے ہیں. اس کا رول ہے یہ مسجد کا، وقت کا پابند بناتی ہیں. یہاں پر ظہر فلان ٹائم پہ ہے تو فلان ٹائم پر، یہاں پر یہ ویٹ نہیں کیا جاتا ارے فلاں عبداللہ بھائی ابھی نہیں آئے، رک جاؤ بھائی، رک جاؤ، ابھی عبداللہ بھائی نہیں آئے، رک جاؤ، بعد میں جماعت کو کھڑیں گے. نہیں، یہ مسجدیں ٹائم بتا دیتی ہیں کہ اس ٹائم پر اذان ہے اور اس ٹائم پر جماعت ہے، تو اس کے تحت جو ہے ہم مسلمانوں کو آنا پڑے گا کہ چلو بھائی اتنے بجے اذان ہے، جماعت چھوٹ جائے گی، جلدی چلو مسجد کو. تو کیا سکھا رہی ہیں ہمیں مسجدیں؟ یہ ٹائم، وقت کی پابندی سکھا رہی ہیں. کیسے ہم وقت کو فالو کریں، ٹائم کی پابندی ہم کیسے کریں. یہ مسجدیں اتنا اچھا رول اس معاشرے میں ادا کرتی ہیں. یہ مسجدیں صرف نماز کے حد تک محدود نہیں ہوتی میرے بھائیوں، یہ تعلیم گاہیں ہوتی ہیں، یہ درس گاہیں ہوتی ہیں. افسوس ہوتا ہے آج کہ مسجدوں کے اندر قرآنیں ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں جس پر زمانے زمانے سے کوئی چھوتا نہیں ہے، دھول اس پر جمع ہوتی ہے، کوئی پڑھتا نہیں ہے الا ماشاء اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو اٹھا کر. نہیں میرے بھائیوں، یہ مسجدیں درسگاہیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت کروائی، آپ نے بھائی چارگی کروائی دونوں کے درمیان. بھائی چارگی کروانے کے بعد اور مہاجر آتے گئے اور مہاجر آتے گئے، انصار بچے نہیں اتنے اخوت کروانے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل صفہ، اصحاب صفہ جسے کہا جاتا ہے، مسجد النبوی کے اندر آپ تعلیم دیتے تھے صحابہ اکرام کو، صحابہ کو مسجد النبوی کے اندر آپ حدیث کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کریم کی تفسیر سناتے تھے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مسجدیں درسگاہیں ہوتی ہیں، صرف نماز کے حد تک نہیں. یہاں علم کا گہوارہ ہوتا ہے، علم شائع ہونا چاہیے، علم یہاں سے نشر ہوتا ہے، علم یہاں سے پھیلتا ہے. یہ مسجدیں ہمارے بچوں کا فیوچر ہے میرے بھائیوں، ہمارے بچوں کا اچھا مستقبل ہوتی ہے یہ مسجدیں. یہ مسجدوں کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں توحید سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، پالنے والا وہی ہے، کھلانے والا وہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے. یہ مسجدوں کے اندر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. یہ تعلیم بچوں کو بڑے ہونے تک بھی توحید پر قائم و دائم رکھتی ہیں. یہ درسگاہیں ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیے. سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جبکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 سال رہے، صرف 3 سال رہے، نبوتی دور میں آپ صرف 3 سال رہے. تو سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابو بکر اوائل اسلام، دیگر صحابہ سب پہلے اسلام لائے، ان سے اتنے حدیث مروی نہیں ہیں جتنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف 3 سال رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا فرماتے ہیں؟ ان اخوتی من المہاجرین كان يشغلهم التجارة في الاسواق. میرے مہاجر بھائیوں کو بازار میں تجارت نے مشغول کر رکھا تھا، میرے انصاری بھائیوں کو زراعت میں مشغول رہا تھا. وكنت الزم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا. على ملء بطنی، بس جینے کے لیے کھاتا تھا میں، نہیں
جینے کے لیے کھاتا تھا، اتنا جتنا مل جاتا اتنا کھا لیتا. کبھی کبھی جو ہے میرا حال یہ ہوتا تھا، کبھی کبھی میرا حال یہ ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے مسجد کے دروازے پر پڑ جاتا تھا، میں گر جاتا تھا، بے ہوش ہو کر کے گر جاتا تھا مسجد کے راستے پر. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ سو رہا ہے. نہیں بھائی، ابو ہریرہ تو بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر گیا ہے. ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر کے گر گیا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ مسجدیں جو ہے تعلیم گاہیں ہوتی ہیں، درس گاہیں ہوتی ہیں. یہاں علم سیکھا جاتا ہے، علم سکھایا جاتا ہے ان مسجدوں کے اندر. مسجدیں صرف نماز کے لیے محدود نہیں ہوتی ہیں، مسجدیں علم سکھائی جاتی ہیں، علم کو نشر کیا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علم سکھایا جاتا تھا. مکتبوں کا دور ہونا چاہیے، مکتب کا ماحول ہونا چاہیے، بچوں کو تعلیم دینے کا ماحول ہونا چاہیے. مسجدوں کے اندر عورتوں کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے، مسجدوں کے اندر نوجوانوں کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے، مسجدوں کے اندر بزرگوں کی تعلیم کا بندوبست ہونا، سب کی تعلیم کا بندوبست ان مسجدوں کے اندر ہونا چاہیے. یہ مسجدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجدیں ایسے ہی ہوتی تھی، صحابہ کے دور کی مسجدیں ایسی ہی ہوتی تھی. آج بھی آپ دیکھ لیں عرب دنیا کے اندر اور حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر بھی کئی مقامات پر مسجدیں یہ رول ادا کر رہی ہیں. یہ مسجدیں غربت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، غریبی مٹانے کا ذریعہ ہے. یہ مسجدیں غریبی مٹاتی ہیں. یہ مسجدیں کیسے غریبی مٹاتی ہیں؟ مسجد کے اندر اگر آ جائیں تو بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے. بیت المال ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں. اس بیت المال کے اندر مالدار اپنا مال زکوٰۃ وہاں جمع کرتے تھے. وہ کہاں ہوتا تھا بیت المال؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ مسجد النبوی میں بیٹھ کر کے کمیٹی پاس ہوئی، بیت المال بنا جہاں سے امیروں سے مال لیا جاتا تھا، جو 2.5% فرض ہے، غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، غریبوں میں مستحقین میں بانٹا جاتا تھا وہ مال. جس کی وجہ سے کیا ہوتی تھی؟ غریبی دور ہو گئی. غریبی دور ہوتی تھی اس وقت، غریبی دور ہوتی تھی، مسکینی دور ہوتی تھی، جس کی وجہ سے حسد بغض کم ہو جاتا ہے. اس طرح سے یہ مسجدیں دلوں میں کینہ کپٹ دور کر دیتی ہیں، آپس میں الفتیں پیدا کرتی ہیں، محبتیں پیدا کرتی ہیں. یہ مسجدیں تعلقات قائم کرتی ہیں. یہ مسجدیں ریلیشن شپ بناتی ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر ایک بزرگ کوئی نماز پڑھتے تھے، آپ لوگ آئے کہ بھائی پتہ نہیں 2 دن سے یہ بزرگ 5 وقت کی نماز میں رہتے ہیں، نظر نہیں آ رہے، کیا معاملہ ہے؟ چلو جانیں گے، دیکھیں گے کیا معاملہ ہے. سنا کہ بیمار ہیں، ارے بیمار ہیں، چلو بھائی ان کا حال چال دیکھنے جائیں گے. تو تعلق بڑھ رہا ہے، ریلیشن بن رہا ہے. آپ اس مقصد سے یہ مسجد بتائی کہ یہاں پر ایک بزرگ ہوتے تھے، یہاں پر ایک نوجوان ہوتا تھا، نماز کا پابند تھا، وہ غائب ہو گیا ہے، آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے نکلے ہیں آپ. ریلیشن بن رہا ہے، اس کا دل خوش ہو گیا کہ بھائی مسجد کے مصلی میرا مسلمان بھائی مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے، میری عیادت کے لیے آیا ہے، مجھے دعا دینے کے لیے آیا ہے یہاں پر یہ بھائی. تو تعلق بڑھتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، الفتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگتے ہیں. تو یہ مسجدیں اتنی تمام چیزیں تعلیم دیتی ہیں میرے بھائیوں. یہ مسجدیں ورزش صحت کو کیسے کنٹرول کر سکیں، اپنی صحت کیسے بنا سکیں، یہ بھی تعلیم دیتی ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے حجرے سے دیکھی کہ حبشی تلواروں سے کھیل رہے تھے. اللہ اکبر. کہاں بھائی؟ مسجد النبوی کے اندر تلواروں سے کھیل رہے تھے، اپنا کھیل دکھا رہے تھے، اپنا کھیل کا اظہار کر رہے تھے. کون؟ حبشی. میں چھپ کر کے دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں دیکھتی رہی آپ بھی دروازے کے پاس خاموش رہے. جیسے ہی میں تھک کے ہٹ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہٹ گئے. تو یہ مساجد یہ سب چیزیں سکھاتی ہیں میرے بھائی، یہ سب سکھاتی ہیں مسجدیں صرف نمازوں کے لیے محدود نہیں ہیں. تو لہذا جب مسجد بننے کے بعد ہم مومنوں کی ذمہ داری بنتی ہے، سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو تعمیر کریں، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے مسجدوں کو تعمیر کریں. مسجدیں تعمیر کرنے کے بعد اس کی حفاظت کریں. اس کی حفاظت کیسے؟ کیا واچ مین کو کھڑا کر کے حفاظت کی جائے گی؟ نہیں. سب سے پہلی اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے نمازوں کو قائم کرنا. نمازوں کو قائم کرنا. سب سے بڑی مسجد
مشہور مسجد جو ہمارے ہندوستان کے اندر جو غیروں کے قبضے میں چلے گئی، اس مسجد کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر نمازیں نہیں ہوتی تھی. مسجد تو بہت بڑی ہو گئی تھی، فجر پڑھنے والا کوئی نہیں تھا اس علاقے میں، کوئی مسلمان فجر پڑھنے والا نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے کیا ہم نے حفاظت کی اس مسجد کی؟ اس اللہ کے گھر کی ہم نے حفاظت کی؟ ارے خود ہم پہلے ذمہ دار ہیں اس کے. اگر واقعی ہم نمازوں کی پابندی کرتے، فجر کی پابندی کرتے ان مسجدوں میں، تو کوئی اور نئی نشانہ بناتا اس مسجد کو، کوئی اور اس مسجد کو نشانہ نہیں بناتا تھا. ہماری غلطی ہے. تو مسجدوں کی حفاظت، نمازوں کو قائم کیا جائے، نمازوں کو پڑھا جائے. اگر دور بھی ہو، آپ کو دور علاقے میں ملتی ہے مسجد، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جائیں اس مسجد کو، وہاں پر نماز قائم کریں. آپ اپنے بچوں کو لے کر جائیں آپ، تاکہ جو ہے کل آج ہم ہیں تو کل یہ بچے جو ہے ہمارا مستقبل ہے. یہی لوگ مسجدوں کی رکشا کرنے والے ہیں، یہی لوگ مسجدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ مسجدوں سے تعلق بنائیں، نمازیں قائم کریں. کیونکہ جو آدمی مسجد سے تعلق بناتا ہے، جو مسجد سے ربط رکھتا ہے، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسجد سے تعلق بڑھاتا ہے، اس کے گناہ گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے درجات بڑھتے جاتے ہیں، اس کے درجات بڑھتے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. صحابہ سے فرمایا، کیا تم لوگوں کو میں نہیں بتا دوں کہ جس سے درجات بڑھ سکتے، ایسا عمل نہ بتا دوں جس سے درجات بڑھتے ہیں، جس سے جو ہے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول، ضرور بتا دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ چاہتے ہوئے بھی طبیعت نہیں مانے گی مگر پھر بھی وضو کریں. کیا بیزار ہوئے گا، کیا وضو کرنا، جانے دو یار، ہاتھ بھیگ جائیں گے، بھیگ جاؤں گا، تب بھی جو ہے وضو کرنا. اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنا. اسباغ الوضوء علی المکارہ. پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، پھر مسجد کی طرف چل کر کے آنا، مسجد کی طرف کثرت سے آنا. یہ چیز جو ہے کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو مٹاتی ہے، گناہوں کے لیے کفارہ بنتے جا رہی ہے، اور درجات بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ مسجدوں سے اگر ریلیشن بنائیں گے ہم، تعلق مسجد سے اگر جوڑیں گے ہم، تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ہمارے درجے بڑھاتے جاتے ہیں. اسی طرح جس کا تعلق مسجدوں سے زیادہ ہوتا ہے، جس کا تعلق مسجدوں سے زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالی، اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. اللہ اکبر. فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اللہ تعالی جس بندے کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہو گئے، لوگ چلے گئے، کچھ لوگ مسجد ہی میں رہے، کچھ لوگ مسجد ہی میں رہے، حتیٰ کہ وہ دوسری نماز کا انتظار کر رہے تھے، بعد والی نماز کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آئے، یہاں تک کہ آپ ہانپ رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آئے، آپ ہانپ رہے تھے. اللہ اکبر. دیکھیں وہاں سے وہی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کو پہنچانے کے لیے آئے امت کے پاس، اپنے صحابہ کے پاس. اس امانت کو پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ کے جملے ہیں، فرماتے ہیں، ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباہی بکم الملائکہ یقول انظروا الى عبادی قد قضوا فریضۃ وهم ينتظرون اخرى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا رب ہے، تمہارا رب ہے جو آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھول دیا ہے. وہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے دنیا میں، دیکھو یہ میرے بندے دنیا میں ایک نماز، فرض نماز ہو گئی، دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں، دیکھو فرشتے یہ میرے بندے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فخر کریں گے، اللہ تعالیٰ فخر کریں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں، مسجدوں سے جڑیے، مسجدوں سے اپنا تعلق بنائیے، حتیٰ یہ مسجدوں سے تعلق کل قیامت کے دن مصیبت کے وقت، بڑی پریشانی کے وقت، عین ٹائم میں ہمیں ساتھ دے گی. یہ تعلق
یہ ریلیشن مسجد سے ہمیں اینڈ ٹائم میں ساتھ دے گی. سب سے آخری مرحلہ پتا ہے آپ کو قیامت کے دن؟ پل صراط کا مرحلہ. پل صراط کا مرحلہ سب سے آخری مرحلہ اور سب سے مین ایگزام وہیں پر ہوئے گا. اس پل صراط کے نیچے جہنم ہے. پل صراط کیا ہے؟ بال سے بھی باریک، تلوار سے بھی تیز. پل صراط کل قیامت کے دن ایک پل ہوگا، اس کے نیچے جہنم ہوگی. صرف مومن لوگ ہی پار کر سکیں گے جن کا ایمان مضبوط ہو. ایمان کی کیٹیگری کے حساب سے کوئی بجلی کی طرح پار کر دے گا، کوئی پرندوں کی طرح پار کر دے گا، کوئی گھوڑے کی طرح پار کر دے گا. تیزی سے اس طرح پار کریں گے. آخری درجے کا مومن جو ہے لڑکتے ہوئے لڑکتے ہوئے لڑکتے ہوئے رینگتے ہوئے رینگتے ہوئے رینگتے ہوئے پار کرے گا. جو پار کر دیا اس کے لیے جنت. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے کہ یہ آخری مرحلہ ہے. کافر پار نہیں کر پائیں گے، کافر گر جائیں گے. سب جہنم میں جائیں گے. جو کفر میں ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے. اس آخری ایگزام میں بہت تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا. اس وقت اندھیرا ہوگا، اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ خوشخبری دے دو میرے بندوں کو، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جو تاریکی میں مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہیں. کیوں سی خوشخبری دے دو؟ نور التام، نور التام، مکمل نور کی خوشخبری دے دو قیامت کے دن. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہاں ہیں وہ بندے جو فجر کے وقت اذان دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ اور وہ گرم کمبل میں گرم بستر میں سوتے رہتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے حدیث کا لفظ ہے فی الظلم، تاریکی کے وقت جو چل کر کے آتا ہے مسجد کو یا مسجد کو آتا ہے تاریکی کے وقت. تاریکی کب ہوتی ہے؟ عشاء میں ہوتی ہے اور فجر میں ہوتی ہے. خصوصیت کے ساتھ عشاء میں ہوتی ہے اور فجر کے وقت ہوتی ہے. اور یہ دو نمازیں ایسی نمازیں ہیں جو منافق پر بھاری پڑتی ہیں. یہ دو نمازیں ایسی نمازی ہیں جو منافق پر بھاری پڑتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی عشاء اور فجر میں نہیں آتا تھا ہم اس کے بارے میں ڈاؤٹ کرتے تھے کہ آیا یہ منافق ہے یا مسلمان ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں فجر، میرے بھائیوں فجر اللہ کے لیے اس کی پابندی کیجیے. خصوصیت کے ساتھ اس کی پابندی کیجیے. فجر کی پابندی کیجیے، فجر کی پابندی کیجیے. بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں. فائدے دنیا کے سائڈ میں رکھیے، قیامت کے دن آخرت میں بہت فائدے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کل قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھے، معراج کیے کہ ایک آدمی کو جو ہے فرشتے کے نیچے چت لیٹا ہوا ہے، سر تلے جو ہے پڑا ہوا ہے. وہ ایک بڑا چٹان لے کر کے اس کے چہرے پر مارا جا رہا ہے. چکنا چور ہو جاتا ہے چہرہ، پھر وہ چٹان گر جاتا ہے ادھر. فرشتہ وہ چٹان کو اٹھانے تک پھر چہرہ بن جاتا ہے، پھر دے مارتا ہے، پھر گرتا ہے. ایک لمبے وقت تک یہ عذاب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سوتے ہیں، نماز کے وقت سوتے ہیں. تو یقیناً وہ فجر کی نماز ہے میرے بھائی. فجر کی نماز ہے جو سونے کا وقت ہے. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے. میرے بھائیوں فجر کے پابند ہو جاؤ، یہ مسجدوں سے جڑ جاؤ، فجر کے پابند ہو جاؤ. یہ میرے صحابہ مسجدوں سے تعلق ان کا بہت گہرا تھا، مسجدوں سے ان کا تعلق بہت گہرا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معمول تھا کہ جب کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو میں ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں ہو جاتا ہے، فطرتیں الگ ہوتی ہیں، طبیعتیں ہو جاتا ہے. اس کا حل بھی اسلام بتاتا ہے کہ عورت کو چرب زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے، مرد کو غصہ نہیں کرنا چاہیے ایسے وقت. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر کے نکل جاتے تھے گھر سے باہر. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو معاملہ ہو گیا تھا دونوں میں. پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے میرا داماد کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ ہم دونوں میں بنتن ہو گئی، نکل گئے ہیں، وہ گھر سے نکل گئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو کسی پارک، کسی شراب خانہ، کسی سگریٹ پیتے ہوئے نہیں پایا. آپ نے سیدھا مسجد آئے. معلوم ہے کہ میرا داماد مسجد میں ہوگا. وہ صحابہ کا تعلق مسجد سے جڑا ہوتا تھا.
آپ لیٹے ہوئے ہیں، مٹی کی زمین ہوتی تھی، مٹی کی زمین ہوتی تھی، لیٹے ہوئے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے کندھے پر سے. کہا کم یا ابو، ارے مٹی کے باپ اڑ جا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ لقب جو ابو تراب ہے، مٹی کا باپ، مجھے بہت پیارا لگتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے پکارتے تھے بڑا پیارا لگتا تھا. یہ میرے صحابہ، ہمارے انبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا تعلق مسجد سے بہت تھا. میرے بھائیوں، اللہ نے یہاں پر ایک مسجد بننے کا ایک موقع ملا ہے، تو اس سے تعلق جوڑیے، تعلق بنائیے، اس کو درسگاہ بنائیے، علم سیکھنے کا مرکز بنائیے، علم سکھانے کا مرکز بنائیے، نمازیں قائم کیجیے، تلاوتوں کا ماحول بنائیے، حلقات بنائیے، قرآن کریم سننے کا اور سنانے کا. اللہ تعالیٰ امام صاحب دیے ہیں، یہاں پر بڑی نعمت ہے. مؤذن صاحب دیے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. اس کو ڈیوٹی نہ سمجھیں، اللہ کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا کام انہوں کر رہی نہیں. میرے بھائیوں، اللہ کی نعمت سمجھو. یہ علماء اگر ختم ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا. علماء ختم ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. حالات بہت بگڑ رہے ہیں. ایسے حالات میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھنا چاہیے. ایک تو مسجد سے جڑنا چاہیے اور جوڑنا چاہیے، لوگوں کو جوڑنا چاہیے. مسجدوں سے کاٹنے والا، مسجدوں سے دور کرنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا ظالم ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے گھروں سے روکتا ہے، اللہ کے گھروں سے روکتا ہے. ہمیں حق نہیں بنتا، اگر ہمیں جڑنا ہے تو ہم جڑیں. ہمیں حق ہرگز نہیں بنتا کسی کو توڑنے کا، کسی کو روکنے کا ہرگز حق نہیں بنتا. قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں، اللہ کے گھر سے کاٹ رہے ہیں، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. اس لیے ان مسجدوں سے جڑیں، اس کو غنیمت جانیں. اللہ یہ جو جگہ دیا ہے سکون سے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ سے قریب ہونے کی، قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے یہ جو جگہ ملی ہے، اللہ کی نعمت سمجھیں، اس سے جڑ جائیں، اس سے جڑ جائیں، علم سیکھیں، اس کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو جوڑیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کا پابند بنائے، مسجدوں سے تعلقات ہمیں قائم کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو کوئی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال دروازے کھول دیں. جو قرض کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ادائیگی کے راستے ہموار فرما دیں. اسی طرح جو بچے یتیم ہو گئے، جن کے سروں سے والدین کا سایہ ہٹ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کا بہتر سے بہتر انتظام عطا فرمائے. جو کوئی اسلام کو بدنام کرنے کی، توحید کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پلاننگ بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پلاننگ کو برباد کر دے، آپس میں اختلافات پیدا فرما دے، ایک دوسرے سے لڑ جھڑ کر کے مر جائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.